آج کا سبق ہمارا بڑا آسان ہے. ماضی مجہول. تو ماضی مطلق معروف تو وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اور کرنے والا معلوم ہو تو یہ اس کی ضد ہو جائے گی. ماضی مطلق مجہول وہ ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا تو سمجھا جائے لیکن کرنے والا معلوم نہ ہو. وہ بناتے تھے نون کو جیسی دور کرتے تھے ماضی مطلق کا سیگا بن جاتا تھا. یہ جو پہلا اب سیگا ہے نا ماضی مطلق کا, یہ اس سے آگے ماضی مجہول بنے گی. ماضی معروف سے ماضی مجہول کیسے؟ آخر میں ہے شد بڑھا دیں گے. جیسے آپ نے پروردن سے پرورد کیا تھا نا, تو اس کو ہے شد بڑھا دیں پروردہ شد. گفتن سے آپ نے گفت کیا تھا نا, ہے اور شد بڑھائیں تو گفتہ شد. وہ کہا گیا, کس نے پالا کس نے کہا یہ معلوم نہیں. یہ معلوم ہوتا تو پھر تو وہ ماضی معروف ہوتا نا, پھر گفت اور پرورد ہوتا. یہی تو معلوم نہیں ہے تبھی ماضی مطلق معروف نہیں ہے, مجہول ہے. یہ ہمیشہ فعل متعدی سے آتا. آپ نے پڑھا تھا نا کہ ایک فعل متعدی ہوتا ہے جو فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے پورا ہوتا ہے, اور ایک فعل لازم ہوتا ہے جو صرف فاعل سے پورا ہو جاتا ہے. تو یہ فعل لازم سے مجہول نہیں آتا کیونکہ کرنے والا معلوم نہیں ہوتا نا, تو یہ خالی فاعل سے پورا نہیں ہوتا, اسے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے جس پر کام ہوا ہے. کہ فعل لازم اور فعل متعدی کا فرق تو ہم نے پڑھا, لیکن پہچانیں گے کیسے؟ یاد رکھیں ماضی مطلق کا جو پہلا سیگا ہے نا اس سے پہچان ہوتی ہے. اس کے ترجمے میں لفظ نے آئے تو وہ فعل متعدی ہے, اور لفظ نے نہ آئے تو وہ لازم ہے. مثلا عربی میں کہتے ہیں, عربی میں دارابا اس نے مارا, یہ متعدی ہے. ضرب مصدر متعدی ہے مارنا, اور دخول داخل ہونا یہ لازم ہے. داخلہ وہ داخل ہوا, اس نے داخل ہوا نہیں کہتے. تو یہاں مثال ہے یہی آپ کی گریختہ, وہ بھاگا, اس نے بھاگا تو نہیں کہتے نا, یہ لازم ہے. گریختن لازم ہے. خوردن یہ متعدی ہے, خوردن اس نے کھایا. گریختہ گریخت وہ بھاگا. تو ماضی مطلق کا جو پہلا سیگا بنے گا مصدر سے, اس کے ترجمے میں لفظ نے آئے تو وہ متعدی ہے, اور لفظ نے نہ آئے تو وہ لازم ہے. تو اس کی گردان آپ دیکھیں, وہی پروردن سے پرورد آپ نے بنایا, پھر ہے شد بڑھایا. اچھا ہے شد تو بڑھا دیا, پہلا سیگا بن گیا. آگے وہی سیگوں کی علامتیں لگائیں گے. پہلے ڈائریکٹ سیگے پہ لگتی تھی, اب شد پہ لگیں گی, ادھر آگے لگتے جائیں گی. پروردہ شد, پروردہ شدن, پروردہ شدی, پروردہ شدیت, پروردہ شدم, پروردہ شدیم. اب دیکھیں نا جمع غائب کی نون دال شد پہ لگی ہے, وحید حاضر کی یہ بھی, جمع حاضر کی یہ دال, وحید متکلم کی میم, جمع متکلم کی یہ میم, یہ شد پہ لگیں گی. اسی کو گفتن وہ آراستن آگے مصدر دیے انہوں نے. تو سوالات آپ نے خود حل کرنے ہیں سبق کی روشنی میں. اور یہ اردو میں ماضی معروف کے آخر میں گیا زیادہ کر کے ماضی مجہول بناتے ہیں. جیسے پالا سے پالا گیا, پالا تو تھا نا ماضی معروف, اس نے پالا, پالا گیا وہ پالا گیا, پالنے والا معلوم نہیں. پیچھے بھی ایک قاعدہ ہے وہ لکھا ہے اردو میں ماضی مطلق بنانے کا, یہ کہ مصدر کے آخر سے نہ گرا کر دیکھیں. اگر آخر میں الف یا واو رہے تو لفظ یا لگا دیں, جیسے کھانا سے کھایا, دھونا سے دھویا. اور اگر واو یا الف آخر میں نہ رہے, کوئی اور حرف ہو, تو پھر الف بڑھانا ہے. جیسے پالنا سے پالا, اب یہاں تو پال بچ جائے گا نا. البتہ جانا کی ماضی انہوں نے کہا تھا گیا آتی ہے, جیسے رفتن, رفت وہ گیا, یہ نہیں کہیں کہ اس نے گیا یا اس نے جایا. تو یہ چند مصدر ہیں. آگے اردو میں ترجمہ اور فارسی وہ آپ نے خود بنانی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, صرف توجہ چاہیے اور آپس میں تکرار چاہیے. میں مثال دیتا ہوں, جیسے لئیے میں دو بھائی ہیں, علامہ غلام, علامہ مجید الرحمان جلالی اور قاری مطیع الرحمان مظہری, دونوں اس میں شامل ہیں. دونوں بھائی روزانہ لکھیں بھی صحیح, رات کو جب اکٹھے ہوں یا جب بھی دن کے جس وقت میں, تو آپس میں تکرار کریں. اسی طرح جو ہمارے گجر خان سے قاری محمود الحسن صاحب ہیں, ویسی تو ان کے بھائی بھتیجے اس میں شامل ہیں, بھائی شامل ہیں, بھتیجے شامل ہیں, عزیز شامل ہیں. باہم تکرار کریں. بچیاں بھی اسی طرح کریں. اچھا جی, آراستن سموارنا, اور جن بزرگوں کی خاطر یہ شروع ہوا ماشاءاللہ وہ تو بہت رابطے والے ہیں, میرے ساتھ تکرار کریں, اوروں کے ساتھ کریں. آراستن سموارنا, یہ تلفظ آپ ذرا مصدروں کا اور معنی سمجھ لیا کیجیے, پھر گردان تو آپ اس کو سامنے رکھ کے چلائیں گے سبق کو, اور سب گردان چلائیں. مثلا آراستن ہے نا, اس سے ماضی مطلق معروف کی بھی چلائیں, ماضی مطلق مجہول کی بھی, ماضی منفی کی, معروف کی, مجہول کی.
آراست آراستہ شد، نا آراست نا آراستہ شد، آگے علامتیں بڑھاتے جائیں. بخش بخشنا، پسندیدن پسند کرنا. نواختن، یہ خے اکثر زے میں بدل جاتی ہے، کہتے ہیں نا فلاں نے فلاں کو بڑا نوازا، نوازنا. غریب نواخ نہیں کہتے، غریب نواز کہتے ہیں. رب نواخ نہیں کہتے، رب نواز کہتے ہیں. داد دینا، کہتے ہیں نا فلاں نے فلاں کو داد دی، داد کا معنی نہیں دینا ہے، یعنی شاباش دی. ستودن، تعریف کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات ستودہ صفات، یعنی وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہے. ستودن، تعریف کرنا. ٹھیک ہے نا، لفظ کے ستودن سین کے زیر کے ساتھ. آراستن، بخشیدن، پسندیدن. نواختن، دادن، ستودن. ٹھیک ہے جی. آراست، نہ آراست. اسی طرح آراستہ شد، نہ آراستہ شد. بخشید، نہ بخشید. اچھا جی. بخشیدہ شد، نہ بخشیدہ شد. پسندید، نہ پسندید. پسندیدہ شد، نہ پسندیدہ شد. نواخ، نہ نواخ. نواختہ شد، نہ نواختہ شد. داد، نہ داد. اسی طرح دادا شد، نہ دادا شد. ستود، نہ ستود. ستودہ شد، نہ ستودہ شد. یہ صفحہ 7 تک بار بار، ہزار بار، بار بار دہرائیں اور سارے اس کے سوالات حل کریں اور ساری اس کی مشقیں حل کریں. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.